الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ دوستو، آئے دن جس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری ملت کو ابھی بھی بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہیں۔ ان بہت ساری چیزوں میں ایک بنیادی اصولی بات یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ پاک انسان سے اتنا ہی مطالبہ کرتا ہے جتنا انسان کے بس میں ہے۔ جو انسان کے بس سے باہر ہے، انسان سے اللہ تبارک و تعالی اس کے کرنے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ یعنی آپ اتنے ہی کے بارے میں پوچھے جائیں گے جتنے کی طاقت آپ رکھتے ہیں۔ جو آپ کی طاقت سے، آپ کے بس سے باہر ہے، اس کے آپ مکلف نہیں ہیں۔ یہ کلیئر طریقے سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اللہ پاک سے جتنا ڈر سکتے ہو، جتنا تقوی اپنا سکتے ہو اتنا اپناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر زبردستی ان چیزوں کو مت لاد لو جن کو لادنے کی ضرورت نہیں ہے، جن کے تم طاقت جن کی تم نہیں رکھتے، جن کے تم اہل نہیں ہو، ان کو زبردستی اپنے اوپر مت لادو۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اصولی طور پہ۔ اسی لیے جو چیز آپ کے بس میں نہیں ہے، اگر وہ آپ سے زبردستی کرائی جائے تو یہ ایک طرح سے ظلم ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اگر آپ کا کوئی غلام ہے، کوئی ماتحت ہے، تو آپ اس سے اتنا ہی کام لیجئے جتنا وہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کبھی اس کو اتنا ڈھونے کے لیے کہتے ہیں جو وہ نہیں ڈھو سکتا تو اس کی مدد کیجئے، اس کے ساتھ آپ بھی ڈھو لیجئے۔ اس کے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالیے جتنا وہ نہیں ڈھو سکتا ہو۔ عام بنیادی انسانی اخلاقی دینی شرعی اصل گویا کہ دین نے یہ سمجھایا ہے کہ انسان سے اللہ پاک اتنا ہی مطالبہ کرے گا جتنا کہ انسان کو اللہ پاک نے قوت و طاقت دی ہے۔ جو انسان کے بس میں نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ پاک انسان سے نہیں پوچھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا، اس کی حکمت، اس کے حکم کے مطابق ابھی دنیا ایک خاص قسم کی پریشانی سے دوچار ہے۔ اللہ پاک کے حکم، اس کی مرضی، اس کی منشا کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا۔ ہم میں سے ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ ابھی ایک وائرس پوری دنیا کو پریشانی میں ڈالے ہوا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ایسے میں دینی اعتبار سے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دینی اعتبار سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں۔ دینی اعتبار سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کسی سے ہاتھ نہ ملائیں۔ دینی اعتبار سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ حکومتیں جو کچھ ہم سے کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ اپنے گھروں میں رہیے، باہر مت نکلیے، کسی کے ٹچ میں مت آئیے، اس پہ عمل کرنا دینی اعتبار سے بھی ضروری ہے۔ بلکہ سمجھدار فقہا کہتے ہیں کہ اگر ان تمام کے باوجود آپ کسی سے جا کر کے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، زبردستی آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے باجماعت نمازیں ادا کرتے ہیں، تو آپ گناہ کا کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اچھا کام نہیں کرتے ہیں۔ انسانی جان کی زیادہ اہمیت ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اگر آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھیڑ کے اکٹھی ہونے کی وجہ سے اس مرض کے پھیلنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اس کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، تو اللہ کے واسطے زیادہ غیر ضروری دینداری کے مظاہرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ لکھ لیجئے کہ یہ دینداری نہیں ہے۔ میرے پاس ایسی اطلاعات لگاتار آ رہی ہیں کہ ابھی بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کو کسی نے غلط طریقے سے سمجھا دیا ہے کہ 5 وقتہ نمازیں بغیر جماعت کے نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے بندے، یہ کس نے کہہ دیا ہے آپ سے؟ عام حالات میں، آرڈینری سچویشن جب عام حالات ہوں تو یقینی طور پہ اگر آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مؤذن اذان دے رہا ہے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں جا کر کے مسجد میں، تو آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی کی جو صورتحال ہے یہ ایک استثنائی صورتحال ہے، ایکسیپشن ہے۔ اس ایکسیپشن میں
اس اپواد میں دھرم بھی دین بھی یہی کہتا ہے کہ گھر میں رہ کر نماز پڑھیے. مؤذن جو آپ کو صلو فی رحالکم یا گھروں میں نماز پڑھیے اذان دینے کے بعد کہہ رہے ہیں تو مؤذن آپ کو غلط گائیڈ نہیں کر رہے ہیں. گھروں میں رہ کر کے نماز اللہ کے واسطے ادا کر لیجئے. جمعہ تک کو اگر ظہر میں کنورٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو اسی لیے کہ یہ اس صورتحال کا تقاضا ہے اور دین کی تعلیم یہی ہے. اگر آپ ایسا نہ کر کے زبردستی جماعتیں کر رہے ہیں, لوگوں کو اکٹھا کر کے نمازیں ادا کر رہے ہیں تو آپ دین مخالف کام کر رہے ہیں. یہ تقوی پرہیزگاری نہیں ہے. اللہ کے واسطے اس سچائی کو سمجھیے. زیادہ میل جول بڑھانے سے مسئلہ ہو رہا ہے, اس کو سمجھیے. اللہ پاک نے اگر ابھی بھی آپ کو عافیت میں رکھا ہے, اللہ پاک سے عافیت کی دعا بھی طلب کیجئے, اس کا شکر ادا کیجئے اور احتیاطی تدابیر پہ عمل کرتے رہیے. اللہ کے واسطے ہر معاملے میں صرف سازشی ذہن مت تلاش کیجئے. یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا ہے, یہ سمجھداری نہیں ہے. میں آپ کو بہت اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ گھروں میں آپ اگر تنہا نماز پڑھیں گے اللہ پاک پھر بھی آپ کو اتنا ہی ثواب دے گا جتنا ثواب آپ کے باجماعت پڑھنے کا دیتا. اور اگر گھر کے افراد کے ساتھ آپ جماعت کر لیتے ہیں تو یہ اور اچھی بات ہے. خواتین کو بھی نماز کی تلقین بھی ہو جائے گی, ان کی تربیت بھی ہو جائے گی. اس پہ تھوڑی توجہ دیجیے اللہ کے واسطے. لیکن وہ مت کیجئے کہ محلہ بھر کو جمع کر لیا, چھتوں پہ نماز ادا کر رہے ہیں یا گھروں میں اکٹھا ہو جا رہے ہیں اور کسی کی بات میں آ جا رہے ہیں کہ ایسے نماز نہیں ہوتی ہے. یہ غلط بات ہے. وہ نادان لوگ ہیں, ان کو دین نہیں پتہ ہے. دین نہیں پتہ ہے ایسے لوگوں کو. اللہ کے واسطے ایسے لوگوں کی غلط باتوں میں مت آئیے. سمجھیے کہ بڑی مصیبت ہے, سمجھیے کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے, بہت بڑا حادثہ ہے. ایسے میں شرعی طور پہ جو رخصتیں ملی ہوئی ہیں, جو ایکسیپشنز ملے ہوئے ہیں, ان رخصتوں پہ عمل کرنا ہی دین ہے. جو ان رخصتوں پہ عمل کرنے سے آپ کو روکتے ہیں وہ آپ کے بہی خواہ نہیں ہیں, وہ دین کے صحیح جانکار نہیں ہیں. ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ابھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے. روزہ رکھنا فرض ہے. روزہ رکھنا, رمضان کے روزے رکھنا اسلام کے ارکان میں سے ہے. روزہ رکھیے اور الحمدللہ روزہ رکھنے سے آپ کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. روزہ رکھیے, لیکن تراویح کی نماز با جماعت پڑھنا نہ یہ واجب ہے نہ فرض ہے. ایک عام سنت ہے, مؤکدہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں مطلب ثواب ہے ماشاءاللہ, لیکن سنت ہے. اگر پڑھنے کی توفیق عام حالات میں ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ابھی کی جو صورتحال ہے, جب ہم 5 وقتہ نمازیں مسجدوں میں جا کر نہیں پڑھ سکتے, جب ہم جمعہ کو ظہر میں تبدیل کر کے پڑھ رہے ہیں, تو ایسے میں تراویح کے لیے بہت زیادہ پریشان ہونا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. ایسے بھی تراویح کی نماز یہ فرض نماز نہیں ہے کہ اس کے لیے اتنا پریشان ہوا جائے. آپ اپنے گھروں میں جس طرح سے دوسری نمازیں ادا کر رہے ہیں اسی طرح تراویح کو بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک امام صاحب ہوں اور وہ پڑھاویں تبھی آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ اگر 8 رکعت پڑھتے ہیں تب بھی, اور اگر 20 رکعت پڑھتے ہیں تب بھی آپ اپنے گھر میں ادا کر سکتے ہیں. اللہ کے واسطے گھر میں ادا کیجئے اور اللہ پاک سے زیادہ دعا کیجئے. اللہ پاک روزہ داروں کی دعا قبول کرتا ہے. سحری کے وقت دعا کیجئے, آپ جب افطار کر رہے ہوں تب دعا کیجئے. اللہ پاک ان اچھے اوقات میں روزہ دار کی دعا قبول کرتا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ پاک اس وبا سے پوری انسانیت کو محفوظ رکھے, بچا لے. اس کے لیے پریشان ہونے کی یا بہت زیادہ فتویٰ طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے بھی یہ تراویح کی نماز کوئی فرض نہیں ہے. آپ اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہو جائے گا, اس کو سمجھیے. اور اسی لیے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے واسطے جس طرح سے اب تک ہم حکومت کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں آگے بھی کرتے رہیے. کوئی بھی حکومت, میں بار بار یہ بات کہتا رہا ہوں کہ چاہ کر کے اس طرح سے لاک ڈاؤن کا آرڈر نہیں کرتی. وہ تالہ بندی پریشانی میں, مجبوری میں کرتی. حکومتوں کی چولیں ہلی ہوئی ہیں, پریشان ہیں سب لوگ, پوری دنیا پریشان ہے اور اس پریشانی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ دیکھیے یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ایک طرف ملک کی پوری مین اسٹریم میڈیا ہمارے خلاف پڑی ہوئی ہے, سیدھے سے دشمنی کر رہی ہے, ہمارے خلاف مس انفارمیشن پھیلا رہی ہے, غلط معلومات پھیلا رہی ہے, فیک نیوز پھیلا رہی ہے, غلط باتوں کو عام کر رہی ہے. بڑے بڑے لوگ جو میڈیا ہاؤس کے باضابطہ جو مالکان ہیں وہ آپ کو ٹارگیٹ پہ لیے ہوئے ہیں, غلط باتیں آپ کے بارے میں پھیلا رہے ہیں. وہ ٹویٹر پہ آ کر کے غلط چیزیں مطلب چیزوں کو پیش کر رہے ہیں. ایک طرف ان کی یہ دشمنی ہے, کھلی ہوئی دشمنی, ان کی بدتمیزی ہے, بدتہذیبی ہے, غیر انسانی حرکت ہے, اور دوسری طرف بعض ہماری نادانیاں ہیں.
پھر بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر بھی ہم سے بعض نادانیاں ہو جا رہی ہیں۔ اگر ہمارے پاس پولیس کے عملہ آتے ہیں، اگر ہمارے پاس ڈاکٹرز آتے ہیں تو ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہماری دینی، سماجی، اخلاقی ہر طرح کی ذمہ داری ہے، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ مرض ایک آدمی سے ہوتے ہوئے کئی ایک آدمی تک پہنچتا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے اگر کسی ایک کو ہوگا تو احتیاط کے طور پر ان سے جڑے ہوئے بقیہ لوگوں کو الگ کرنا، آئسولیٹ کرنا، ان کو قرنطینہ میں ڈالنا، یہ مجبوری ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو اور جو انسانی جانے ہیں ان کو بھی خطرہ لاحق ہوگا، اور ایسی صورت میں، اس طرح کے حالات میں ہمارا اتھارٹیز کے ساتھ کوآپریٹ کرنا یہ ذمہ داری ہے، یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے، اس کو سمجھ کرتبیہ بنتا ہے ہمارا۔ یہ کبھی آپ کو اسلام اس کے خلاف جانے کی اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ آپ اگر واقعتاً مسلمان ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کرنا آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم اس طرح کی نادانیاں کیسے کر گزرتے ہیں، کیسے ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہمارے شبھ چنتک ہیں، جو خیر خواہ ہیں، ڈاکٹرز، وہ بیماریوں کے علاج کے لیے ہیں، وہ پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو جب کبھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ اچھی صورتحال نہیں ہے، یہ افسوسناک بات ہے۔ اسی لیے سماج کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں، ان کو بتائیں کہ ایسی صورتحال میں گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا۔ دیکھیے جو موجودہ سرکار ہے، بہت ساری ان کی نیتیوں سے ہمیں بھی اختلاف رہا ہے، اور ہم ان کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں، اور گورنمنٹ کی آلوچنا کرنا ایک عام شہری کی، سٹیزن کی، اس کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، اس کا حق بھی بنتا ہے، اور وہ اپنے رائٹ کا یقینی طور پہ استعمال کر سکتا ہے۔ اور ہم لوگ کرتے رہے، بہت ساری نیتیوں پہ، ان کے بہت سارے فیصلوں پہ ہم اعتراض کرتے ہیں، اس کے جو غلط راستے ہیں، جو غلط امپیکٹس ہو سکتے ہیں، اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، ان کو ہم بیان کرتے ہیں۔ لیکن ابھی کی جو صورتحال ہے اس میں سمجھداری برتنا ہماری، آپ کی، سب کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کا ساتھ دینا تاکہ لوگوں کی جانیں بچ سکیں۔ یہ ضروری ہے، یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور لکھ لیجئے، جو آپ کو الٹے سیدھے طریقے سے سمجھا رہے ہیں وہ سمجھدار لوگ نہیں ہیں، ان کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ جہاں جہاں دنیا میں جو لوگ اس پریشانی سے پوری طرح لپت ہیں، اس میں پریشان ہیں، ان کی کیا کیفیت ہے۔ یہ تو آزمائش سے زیادہ اللہ پاک کا ایک عذاب لگ رہا ہے۔ تو ایسے میں سمجھداری برتیے اللہ کے واسطے، جو احتیاط برتنے کے لیے کہا جا رہا ہے اللہ کے واسطے برتیے، باہر مت نکلیے۔ اگر ہم لگزریس لائف سے کچھ دنوں کے لیے دور بھی رہیں گے تو انشاءاللہ مر نہیں جائیں گے، یہ سمجھیے۔ موت وقت پہ ہی آتی ہے، وقت سے پہلے نہیں آئے گی، لیکن احتیاط جب کرنے کے لیے خود اسلام نے سکھایا، دین نے سکھایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط برتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتا، صحابہ کرام نے ان کا ساتھ دیا، تو ابھی ہم لوگ یہ نادانی کیوں کرنے کے لیے تیار ہو جا رہے ہیں؟ مجھے آج تک نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا کسی کا بھی ایمان، کسی کا بھی تقوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے تقوی ایمان سے بڑھ جائے گا؟ نہیں بڑھ سکتا ہے نا۔ تو یہ سمجھداری اللہ کے واسطے برتیے۔ آ رہا ہے الحمدللہ مقدس رمضان کا مہینہ، اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں اس مقدس رمضان تک پہنچائے، اس کی جو معطر ہوائیں ہیں وہ ہمارا مقدر بنے، ہم روزہ رکھ سکیں، اللہ پاک سے دعا کر سکیں، اپنی نیکیوں کو بڑھا سکیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، دعا کرنی بھی چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ رمضان میں اپنا شیڈول اچھا بنائیے، قرآن کریم سے رشتہ اچھا جوڑیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، زیادہ سخی ہو جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ سخاوت برتتے تھے۔ تو یہ وقت ہے کہ نیکیوں سے اپنے آپ کو جوڑ لیجئے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے۔ اس وبا کے پھیلنے سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے غریب بیچارے پریشان ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، ان کے ساتھ چپکے اللہ کے واسطے، فوٹو لے کر کے نہیں، دکھلاوے کے جذبے سے نہیں، چپکے اور خاص طور سے اپنے قریبی رشتہ داروں کا پتہ لگا کر کے ان تک پہنچیے، ان کو نوازیے، ان کو دینے کا راستہ اپنائیے، اللہ پاک کے لیے، اپنے لیے کیجیے کہ اللہ پاک کل قیامت کے دن آپ کو اس کا بدلہ دے۔ تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھیے، قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیجئے، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کیجئے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، یہ کرنے کا کام ہے۔ اور جس طرح سے اب تک زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح سے گزاریے، نمازیں گھروں میں پڑھ لیجئے، تراویح بھی گھر میں پڑھیے، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر کے لوگ اگر آپس میں مل کر کے جماعت کر لیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پورے محلے کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، با جماعت باضابطہ طریقے سے مسجدوں کی طرف بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو سمجھیے، یہ دین کا بھی تقاضا ہے۔
बड़े बड़े उलमा अभी ये फतवा दे रहे हैं कि अगर आप किसी से मुसाफा कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, किसी के यहाँ जा रहे हैं और ये सब काम अगर आप कर रहे हैं तो आप गुनाह का काम कर रहे हैं, आप खुद को भी और दूसरों को भी हलाकत में डालने का काम कर रहे हैं। और आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये बड़े बड़े समझदार उलमा कुरान और सुन्नत पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं, ये आपको बहका नहीं रहे हैं, हालात के तकाजे के मुताबिक ये बात समझाई जा रही है। इसलिए अल्लाह के वास्ते इन हकीकतों को समझना बहुत ज़रूरी है। गुजारिश होगी कि एक तरफ जहां दुश्मनाने इस्लाम व मुसलमान आपके पीछे हमारे पीछे पड़े हुए हैं, वो गलत खबरें नश्र कर रहे हैं, बाज़ाब्ता टीवी चैनल्स उलमा की तकरीरों को काट छांट करके पूरी बेहूदगी के साथ बदतमीज़ी करके लोगों को वरगला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम में भी कुछ लोग हैं जो नादानी कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते ये नादानी मत कीजिए। हम मोहब्बत प्यार के लोग हैं, हम लोग तहजीब के लोग हैं, हम इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रास्ता खिदमत खल्क का रास्ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता बुलंद अखलाक का रास्ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता जो लोग गाली दें उनको दुआएं देने का रास्ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता तमाम लोगों के लिए कारगर होने का रास्ता है, मुफीद नफ़ा बख्श होने का रास्ता है। तो अल्लाह के लिए इस रास्ते को अपनाइए, लोगों के लिए मुफीद बन जाइए, फ़ायदा पहुंचाइए लोगों तक। अल्लाह के वास्ते इस नफ़रत के माहौल को बढ़ावा मत दीजिए, कोई ऐसी गलती मत कीजिए कि ये नफ़रत के सौदागर जो टीवी चैनल्स पे बैठे हुए हैं उनको आपकी वजह से मसाला मिल जाए और वो पूरा माहौल ख़राब कर सके, गरमा सके। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये लोग जो टीवी चैनल्स पे बैठे हुए हैं, आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं, आप नाम समझ रहे होंगे, वो चाहे जिस नाम से टीवी चला रहे हों, ये बदतमीज़ लोग हैं, ये नफ़रत के सौदागर हैं, ये किसी की कही हुई बात को काटते हैं, छांटते हैं और उसके बाद अपने मतलब के लिए शाये करते हैं, लोगों को वरगलाते हैं। ये लोगों के बीच नफरत की दीवार खड़ी करके ये बेहूदे नफरत से, ये बेहूदे लोगों की जान से, लोगों की लाश पे अपनी इमारत तामीर करते हैं। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को गारत करे, अल्लाह पाक ऐसे लोगों को दुनिया के लिए इबरत बना दें। लेकिन साथ ही साथ हमारी समझदारी ये होनी चाहिए कि बहरहाल हम लोग समझदारी बरतें। अल्लाह के वास्ते कोई भी ऐसी नासमझी मत कीजिए कि नहीं हर सूरत में हम तो जमात करके दिखा देंगे कौन क्या कर लेता है, या कैसे कैसे तरावी बिना पढ़े रह जाएंगे। ये सब समझदारी नहीं है। आप अकेले में भी तरावी पढ़ सकते हैं, आप अकेले में भी नमाज़ों का एहतमाम कर सकते हैं और आपको इंशाअल्लाह पूरा सवाब मिलेगा। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ बदतमीज़ लोग, बदतहजीब लोग टीवी चैनल्स पर बैठ करके मुझे बहुत ताज्जुब होता है। पहली बात तो ये थी कि तबलीगी जमात को नाजायज़ तरीके से इशू बनाया गया, बाज़ाब्ता तरीके से ऐसे हाईलाइट किया गया कि वो कोरोना वायरस नहीं, ये कोरोना जिहाद फैला रहे हैं, तो कोरोना बम लेकर के घूम रहे। कैसे बदतमीज़ लोग हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद और कई गलत बातें फैलाई गई कि ये थूक रहे थे लोगों पे, तो ये मतलब नाशाइस्तगी का मुजाहरा कर रहे थे, औरतों को छेड़ रहे थे और क्या क्या, और ये मुतालबा कर रहे थे। ये सारी गलत बातें थीं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया के बदतमीज़ लोग किसी बेचारे मौलाना की, किसी साहब की तकरीर का एक हिस्सा छांट करके, काट करके बयान करते हैं कि देखिए ये थूकने के लिए कर रहे हैं। नमाज में अगर आदमी नमाज पढ़ रहा है और अगर शैतान उसको इधर उधर ले जाता है, भटकाता है, वसाविस डालता है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आदमी को अपनी बाईं तरफ थुकथुका लेना चाहिए। शैतान को आप गोया के अपने से अलग कर रहे हैं। इसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बयान करने की कोई बंदा कोशिश कर रहा है, उसको काटा गया, छांटा गया और ये बात आम करने की कोशिश की गई कि यहीं से तबलीगी जमात के लोगों को प्रेरणा मिली कि वो लोगों पे थूके। आप समझ सकते हैं कि ये कितने बदतमीज़ लोग हैं। और ये बेहुदे होम टास्क भी नहीं करते हैं, होम वर्क कर लेना चाहिए। तो पहले ये देख तो लो यार कि मतलब जो मौलाना कह रहे हैं वो कौन मौलाना है। ये अजीब बात है। तबलीगी जमात के लोग बेचारे अपने अमीर साहब की मानते हैं, उसके अलावा किसी की नहीं मानते हैं, और मेरे हिसाब से ये समझदारी की बात भी है। तो ये तो देख लेना चाहिए कि वो जो मौलाना है वो उनका तबलीगी जमात से कोई रिश्ता है या नहीं है, तबलीगी जमात के लोग उनको मानते भी हैं या नहीं मानते हैं। तो कम से कम होम वर्क तो अच्छा कर लो यार, थोड़ी मेहनत तो कर लो। माना संगी हो, माना बदतमीज़ हो, माना के गधे हो, लेकिन इतने गधे हो कम से कम थोड़ा तो पढ़ लिख लो, थोड़ा पहले पता लगा लो। मतलब जो लांछन लगा रहे हो,
جو لوگوں کو پریشان کرنے کا ارادہ ہے تمہارا، جو شیطانی کام کر رہے ہو، اس شیطانی کام کرنے سے پہلے تھوڑی سی محنت کر لو، تھوڑا پڑھ لکھ لو، تھوڑا بیک گراؤنڈ جان لو، لوگوں کے بارے میں پتہ لگا لو، پہلے یہ جانو کہ یہ جو مولانا ہے، ان مولانا کا تعلق کہاں سے ہے، مسلمانوں کے درمیان جو سیکٹ کی بنیاد پہ کیا کیا ڈیفرنسز ہیں، وہ ایک دوسرے کو کتنا مانتے نہیں مانتے ہیں، کم سے کم یہ سب سمجھداری تو جان لو۔ نہیں آتا ہے تو ہم لوگوں جیسے لوگوں سے رابطہ کر کے پہلے معلوم کر لو، اس کے بعد جو الٹا سیدھا کرنا ہے کرو۔ تو پتہ بھی نہیں ہے تمہیں، اور اس طرح سے نیوز چینلز پہ بیٹھ کر کے، اور مجھے تو یقینی طور پہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ جہاں ایک طرف گورنمنٹ اپنے لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ آپ فیک نیوز مطلب بند کیجئے، مطلب کسی کو کمیونلائز مت کیجئے، اس سے زیادہ تعجب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ٹی وی چینلز کو اس طرح سے کیسے چھوٹ دی ہوئی ہے، آپ کیوں نوٹس نہیں لیتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کورٹس کیوں نوٹس نہیں لے رہے ہیں، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا جو بھی کورٹ ہے وہ کیوں نوٹس نہیں لے رہے ہیں؟ آپ کیا پورے سماج کو اس طرح سے جلتا ہوا چھوڑ دیں گے؟ اس طرح سے مطلب آگ لگانے کی کسی کو آپ مطلب اجازت دے دیں گے؟ یہ تو عجیب بات ہے، اس پہ پوری سول سوسائٹی کو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان لوگوں کو اسی طرح آزاد چھوڑا گیا تو یہ پورا ملک چلا کر رکھ دیں گے۔ یہ ایسے بدتمیز لوگ ہیں، مجھے یقینی طور پہ بہت تعجب ہوتا ہے، بہت۔ اسی لیے وہ تو نہیں سدھرنے والے ہیں، وہ تو اسی نفرت کی دکان چمکا کر کے روزی روٹی کا انہوں نے سامان بنایا ہوا ہے، ان کی وہی بدتمیزی دراصل ان کی روزی روٹی ہے، وہی ان کی تجارت ہے، وہ کرتے رہیں گے، وہ اپنی بدتمیزی سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ تو کم سے کم ہم اپنی سمجھداری برتیں، اللہ کے واسطے ذرا سا حالات کو سمجھیے۔ باجماعت نماز پڑھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ زبردستی باجماعت نماز باہر نکل کے پڑھتے ہیں، چھتوں پہ چلے جاتے ہیں یا لوگوں کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں، تو آپ شرعی اعتبار سے بھی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، آپ نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں، سمجھ لیجئے اچھی طرح۔ آپ لوگوں سے جا کر کے ملتے ہیں، زبردستی بھیڑ بناتے ہیں، آپ نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو گناہ ہو سکتا ہے لیکن ثواب نہیں ہوگا، ایک دم کلیئر طریقے سے سمجھیے۔ اللہ پاک نے آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا ہے، تو جو کام زبردستی آپ اپنے سر پہ کیوں ایک ذمہ داری ڈالنا چاہتے ہیں، کیوں خود بھی ہلاک ہونا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بھی ہلاک کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے واسطے اس سے بچیے، اللہ پاک سے اپنا رشتہ بنائیے، زیادہ سے زیادہ دعا اور اذکار کا اہتمام کیجیے، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، زیادہ سے زیادہ خوب پڑھیے۔ اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ اللہ پاک انشاءاللہ حفاظت سے رکھے گا، دوسروں کی بھی حفاظت کرے گا۔ ان چیزوں کا اہتمام کیجئے، لیکن اللہ کے واسطے جو گورنمنٹس کہہ رہی ہیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کیجئے۔ گورنمنٹس کے عملہ، پولیس کے لوگ، اسی طرح صحت کے افراد اگر آپ کے پاس آتے ہیں ان کے ساتھ کوپریٹ کیجئے۔ یہ سمجھداری برتنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف چینلز پہ بیٹھے ہوئے بدتمیز ہیں اور دوسری طرف ہم سے نادانی ہو جاتی ہے، تو اللہ کے واسطے ان نادانیوں سے ہمیں نکلنا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، جس طرح سے ابھی تک ہم سمجھداری سے چلتے رہے اسی طرح سمجھداری سے چلنا ہے۔ سمجھ جائیے، اچھی طرح کلیئر ہو جائیے کہ تراویح کی نماز عام 5 وقتہ نمازوں سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ تراویح کی نماز سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، لیکن وہ واجب یا فرض نہیں ہے۔ اگر آپ اکیلے بھی پڑھیں گے تو تہجد کا ثواب آپ کو ملے گا، تراویح کا ثواب ملے گا، اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام صاحب کو زبردستی حافظ صاحب کا انتظام کرنا اور سب لوگوں کو اکٹھا کرنا، اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے ان سچائیوں کو سمجھیے، حق لوگوں کو بھی سمجھائیے، اپنے قریبی لوگوں کو بتائیے۔ اس طرح کے حالات میں لوگوں کا ایک دوسرے کو اویئر کرنا، سمجھدار بنانا، یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا بھی کیجیے، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھداری برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وبا سے نجات دے، اللہ پاک اس وبا کو جلد سے جلد اٹھا لے، پوری انسانیت کو نجات دے۔ اے اللہ ہم تمہارے گناہگار بندے ہیں پروردگار، پھر بھی ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، اللہ تو بچا لے، انسانیت کو بچا لے، اور اے اللہ ہمیں سمجھداری برتنے کی توفیق دے۔ حکومتیں جو بھی اقدامات کر رہی ہیں، حکومتوں کے ساتھ ہمیں کوپریٹ کرنے کی توفیق دے اور ہمیں کسی بھی نادانی سے بچا لے۔ یہ دعا بھی کرنی ہے، لوگوں کو اویئر بھی کرنا ہے، سمجھدار بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اور آئیے اور اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری، آپ کی، ساری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ مصیبت کے ایام بھی ٹل جائیں گے، کٹ جائیں گے۔ ایسے میں جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا بہت ضروری ہے، یہ سمجھداری برتنا ضروری ہے۔ خود سمجھداری برتیے، اپنے جاننے والے لوگوں سے سمجھداری برتنے کی اپیل کیجیے۔ اگر کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے نہ کہہ دیجیے، اور ان سے کہیے کہ ان سے بھی اگر کوئی ملنا چاہتا ہے تو وہ بھی نہ کہہ دیں۔ اگر کہیں اکٹھا ہونے کی
کیفیت سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، ان کو سمجھائیے، بتائیے کہ اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری اگر ادا کریں گے، ایک ایک فرد کرے گا، تو انشاءاللہ سب لوگ سمجھدار ہو جائیں گے۔ لوگوں کو اویئر کرنا، لوگوں کو سمجھانا وقت کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ وقت کٹ جائے گا، لیکن اگر نادانیاں اسی طرح سے ہماری طرف سے ہوتی رہیں جس طرح سے کبھی کبھی سامنے آ جا رہی ہیں، تو ایک تو میڈیا دشمنی پہ اتارو ہے، دشمن لگے ہوئے ہیں گھات میں، اور اگر ہم نے بھی ان کو چارہ دے دیا، مسالہ دے دیا، تو یہ بہرحال عقل مندی نہیں ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔